آپ کا میزبان شیخ عزیز الرحمان۔ آج ہم پاکستان کے ممتاز قانون دان، ماہر قانون سپریم کورٹ آف پاکستان جناب کامران جاوید ملک صاحب کے ساتھ ان کے دفتر میں موجود ہیں اور آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ عدلیہ میں کہاں خامیاں پائی جاتی ہیں اور اس کو کیسے فعال بنایا جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شیخ صاحب، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ اللہ پاک کی رحمت ہے، آپ خیریت سے سر؟ اللہ کا بڑا کرم، اللہ کا بڑا شکر۔ اچھا، سب سے پہلے آپ اپنی تعلیمی سفر کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں۔ شیخ صاحب، میں نے اپنی میٹریکولیشن جو ہے سوات سے کی، سوات کیڈٹ کالج، سوات روبیکون اسکول تھا وہاں سے، اور پھر اس کے بعد انٹرمیڈیٹ اور بیچلرز جو ہے بی کامس میں نے کراچی سے کیے۔ جی جی پھر ایل ایل بی کے لیے میں انگلینڈ چلا گیا، وہاں سے میں نے ایل ایل بی کی۔ ایل ایل بی کے بعد میں واپس پاکستان آیا، وہاں یہاں سے میں نے اپنی انٹرنشپ جو لاء میں ہوتی ہے کہ 2 سال کسی سینئر کو جوائن جی کرنا ہوتا ہے، وہ میں نے گجرانوالہ سے کی، جی گجرانوالہ اور لاہور سے۔ پھر میں اپنا ایل ایل ایم کرنے چلا گیا انگلینڈ، ایل ایل ایم کے بعد پھر میں واپس آیا، اور اب میں جو ہے پھر قانون کا، عدالتوں کا سفر جو جیسے ہے کہ اس سر میں۔ آپ کے پی کے سے تعلق رکھتے ہیں، نہیں، میں بیسکلی، سوات کے پی کے نہیں میں میں ہے؟ نے اصل میں میٹریکولیشن وہاں سے اچھا، کی، بیسکلی تو میں وزیر آباد سے میرا وزیر تعلق آباد ہے۔ سے۔ اچھا ایک نیولی ڈسٹرکٹ ہے جو کہ درمیان میں ابھی تک ہینگ ہو رہی ہے، جی پی ٹی آئی والے اس کو ڈسٹرکٹ بنا گئے، نون جی، لیگ والے بیچارے فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، ہم جیسے کہ عدالتوں آپ کا میں تعلق ڈسٹرکٹ۔ وزیر آباد سے ہے، آپ کا گھرانہ مذہبی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں آپ، اور آپ بھی ماشاءاللہ اعلیٰ تعلیمی یافتہ ہیں۔ ماضی اور موجودہ نظام تعلیم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نظام تعلیم تو انفارچونیٹ جو ہے، بس جیسے جیسے پاکستان بنا اور جیسے جیسے ہم ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، جی تو نظام تعلیم بھی بس ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہا ہے، اسی طرح جس طرح جو ہے آپ کیا کہیں گے کہ وقت بہ وقت دنیا میں اگر ٹی کا اضافہ ہوتا ہے جی تو ہم بھی ٹی کے ہاف سے کرتے کرتے ٹی پہ پہنچ ہی جاتے ہیں۔ جی تو نظام تعلیم پہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان میں کوئی اس طرح کی ایفرٹس نہیں ہو رہی ہیں۔ تو سر آپ کے خیال میں نظام تعلیم کو کیسے فعال بنایا جائے؟ نظام تعلیم کو دیکھیں، فعال بنانے کے لیے میں جو ایک چیز سمجھتا ہوں کہ نظام تعلیم کے لیے ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے کہ ہر بچہ جو پاکستان میں پیدا ہوتا ہے اس کے لیے تعلیم تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے تعلیم کو لازمی قرار دینا چاہیے۔ اب البتہ لازمی بھی ہے، جی لیکن اب ماں باپ کے لیے کچھ ایسے سسٹم بنایا جائے کہ جی ماں باپ کے لیے کچھ ایسا سسٹم بنایا جائے کہ وہ اپنی بچے کو تعلیم دینے کے لیے ان کے لیے آسانی ہو۔ جی یہاں پر سسٹم بھی بنایا جاتا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں، جی یا تو یہ بھینٹ چڑھ جاتا ہے بڑا، اگر سر میں اسٹریٹ فارورڈ کہوں تو۔ آپ کو شعبہ وکالت کی طرف آنے کا خیال کیسے آیا؟ مجھے جو ہے بس شوق تھا شعبہ وکالت کی طرف، ہوں میں وکلا صاحبان کو دیکھا کرتا تھا، اور پھر میری بڑی جو ہے جو فیوریٹ پرسنالٹی میری رہے وہ میری قائد اعظم صاحب تھے، تو ان کو دیکھتے دیکھتے ان کو پڑھتے پڑھتے جو ہے وکالت کا شوق تو ہوا۔ سر کیریئر کے زمن میں کن شخصیات نے آپ کی رہنمائی فرمائی جو ہے شوق کے حساب سے؟ شوق کے حساب سے، جو ہے میں کراچی ہوتا تھا تو میرے ساتھ جو میرے نیکسٹ ڈور نیبر تھے وہ سبیع الدین صاحب تھے، اس وقت جو ہے سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس تھے۔ پھر اس کے صفی بعد الدین صدیقی صاحب؟ نہیں، سبیع الدین صاحب جی جو ہے پھر وہ سپریم کورٹ میں ایز اے جسٹس گئے، اور وہاں پہ جو ہے انفارچونیٹ ان کا جی ڈیمائس ہو گیا، تو انہوں نے بڑا میری رہنمائی فرمائی۔ اب ان کے بیٹے جو ہیں وہ ہیں، تو اس کے علاوہ پھر اور کافی بزرگوار تھے جنہوں نے جو ہے جی رہنمائی فرمائی۔ سر وکالت کی طرف آتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ وکالت کا شعبہ پروفیشنل شعبہ جی، ہے۔ پروفیشن آف لارڈز۔ اس شعبے کو کیا ہوا جس سے اس شعبے میں عزت میں کمی آئی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں اس شعبے میں کم کی عزت میں کمی تو نہیں آئی، لیکن بس پولیٹیکل ورڈ انفلوئنس؟ آف جی لوگوں نے چونکہ سیاست دانوں نے جی اس شعبے میں نوجوانوں کا بڑا استعمال کیا،
جس کی وجہ سے شعبے میں عزت، کیونکہ اب دیکھیں جو باتیں کرنے والے ہیں جی وہ بیچارے لے مین ہیں، جی ان کو اتنا اندازہ نہیں ہے کہ وکیل اور قانون اور یہ سب چیزیں کیا ہیں۔ ہم، جب سیاستدانوں نے وکیلوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا تو وہاں پر جا کر یہ مسئلہ جو ہے لوگوں کو نہیں بلکہ اس انڈسٹری کو، اس باوقار انڈسٹری کو بے شک جی جو ہے، یہ خدمتگار انڈسٹری ہے، اس کو درپیش آنا شروع ہوا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ نہیں، ابھی بھی اس کے وقار میں کوئی اتنی وہ نہیں ہے، لیکن بس ورڈز آف ماؤتھ ہیں، سر، وہ جیسا کہ ڈفرینٹ ویری آپ ایک کرتے ہیں۔ پروفیشنل وکیل ہیں، آپ اپنے کلائنٹ کے مقدمے کے موقع پر تحقیق اور مطالعے کے تحت عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، لیکن آج کل کے وکلاء میں یہ جرت نہیں پائی جاتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کل اصل میں جو ہے اگر ہم دیکھیں تو حالات اس طرح کے بنے ہوئے ہیں ملک میں کہ لوگ بس مہنگائی نے ہم، بہت کمر توڑی ہوئی ہے۔ حالات میں مہنگائی سب سے اہم جو ہے وہ جزو ہے انسان کی زندگی گزارنے کا۔ تو اس وقت کے ہر وکیل صاحب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کیس دھڑا دھڑ آئیں ہم، اور میں دھڑا دھڑ کیس جو ہے کورٹ میں دائر کروں اور میں بغیر ریسرچ کیے ہوئے جو ہے اپنی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ پیش کروں۔ آگے سے جو ہے کچھ نظام پولیس جو ہے وہ بھی خراب ہوا ہے۔ جی پولیس کا جو ایک شعبہ ہے اس نے بہت زیادہ جو ہے اس نے خرابی متاثر کیا جی متاثر کیا ہوا ہے اس نظام جو کو ہے جی اس محنت کو، جی اس بالکل ریسرچ کی محنت کو۔ جی مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک کیس ہے نارکوٹکس منشیات کا، جی وہ ابھی تک ایک کالا شاپر اور نیلے شاپر کے درمیان میں پھنسا ہوا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کیا ریسرچ کریں، کیا اس میں ریسرچ کریں جی کہ نیلا تھیلا کیسے بنا، یا اس پولیس والے کے ذہن میں نیلا تھیلا کیوں آیا جی اور یہ دوسرے کے ذہن میں کالا تھیلا اس کے ذہن میں کیوں آیا۔ تو یہ ایک بڑا جو ہے نا وہ ہے۔ اب جعلی کیسز، جھوٹے کیسز۔ سر، وکلا کی تو بات ہو گئی، دوسری طرف ہم آتے ہیں جج صاحبان کی طرف۔ جج صاحبان اوپن کورٹ میں مقدمے کی سماعت کے موقع پر لکھواتے کچھ ہیں، فیصلہ اگلے دن یا ایک مہینے بعد کچھ اور آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سر جو ہے اصل میں اس طرح ہوتا ہے کہ اس وقت سیٹ پہ بیٹھے ہوئے جج صاحبان جو ہے بڑا شارٹ آرڈر دے دیتے ہیں۔ ہم، سننے والے جو ہے اس آرڈر کو دیکھیں، قانون جو ہے وہ اس کی ہر لائن جو ہے وہ اپنا مطلب رکھتی ہے، جی ہر لائن اپنا مطلب اس کے ساتھ ساتھ اپنی امپورٹنس رکھتی ہے۔ اب وہاں پر سیٹ پہ بیٹھے ہوئے جو ہے جج صاحب ایک شارٹ آرڈر جو ہے وہ فرما دیتے ہیں، جی لیکن بعد میں جو ہے وہ پھر ایک پورا ڈیٹیلڈ آرڈر جو ہے نا وہ اس کو فالو کرتا ہے۔ جی شارٹ آرڈر سننے والے جو ہیں وہ اس کو سمجھے بغیر مٹھائیاں بانٹنا شروع تقسیم کر کر دیتے دیتے ہیں، ہیں یا جی ایک جو ہے وہ اپنا نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں، ہم، جبکہ پورا کا پورا ایک ڈیٹیلڈ آرڈر آنے تک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب کو انتظار کرنا چاہیے، جی فیصلہ پورا جو ہے پڑھ کر جو ہے آگے بڑھنا چاہیے۔ جی سر، ماضی سے انگریز کا قانون، اس قانون میں کچھ ترمیم کی گئیں، کچھ منفی اثرات بھی مرتب ہوئے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس قانون کو ختم ہونا چاہیے یا اس کو فعال بنایا جائے؟ دیکھیں جی، انگریز کا جو قانون ہے، انگریز کا قانون جو وہاں پر جو انگلینڈ میں چلتا ہے وہ ایک ان ریٹن قانون ہے، جی جج میڈ لا ہے، وہ جی ججوں نے فیصلہ کرنا ہے اور وہ جی فیصلہ جو ہے وہ لا بنتا جاتا ہے۔ یہاں پر جو ہے ایک بڑا پھر سے میں کہوں گا کہ انفارچونیٹ ہے، قانون بالکل یہاں پہ درست ہے، ہم، اس کی امپلیمنٹیشن میں ہمیں تھوڑے سے مسائل ہیں۔ امپلیمنٹیشن میں جو ہے کرپشن بیچ میں آ جاتی ہے۔ ججز جو ہے یہ نہیں کہ سارے کے سارے ججز غلط فیصلے دیتے ہیں، 95% ججز جو ہیں وہ بالکل فیصلے درست دیتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ کورٹس جو ہیں وہ ڈائریکشن بیسڈ ہیں۔ ہم، نیچے والا جو مجسٹریٹ جج ہے اس نے جو ہے اوفینسز دیکھنے ہیں، اگر اس کے اوفینسز جو ہیں
5 سال سے اوپر ہیں تو اس نے سزا لازمی دینی، اس نے اپنا جوڈیشل مائنڈ اپلائی نہیں کرنا۔ سیشن کورٹ ہے، اس نے 7-8 سال سے اوپر اگر سزائیں بنتی ہیں اس نے لازمی سزائیں دینی ہے، اس نے اپنا جوڈیشل مائنڈ اپلائی نہیں کرنا۔ سر ماضی سے آپ بھی سنتے چلے آئے ہیں اور ہم بھی سنتے چلے آئے ہیں، قبضہ مافیا، بھتہ مافیا، پرچی مافیا، اب یہ مافیا گروپ عدالتوں تک پہنچ گیا ہے، جس سے عدالتی نظام بری طرح متاثر ہو رہا ہے، ججمنٹ بری طرح متاثر ہو رہے ہیں، جج صاحبان پریشر میں آ کر فیصلے غلط کرنے پر تیار ہیں، اس کی وجہ ان کو کیسے روکا جائے؟ سر میں پھر سے کوٹ کروں گا کہ پولیس، دیکھیں ہم ایک دم جو ہے نتیجہ اخذ یہ کرتے ہیں کہ ججز جی غلطی پر ہیں۔ ہوں ججز نے جو ہے جس طرح کے ان کے سامنے حقائق ہیں انہوں نے ان حقائق سے نتیجہ اخذ کرنا ہے۔ ہوں جب ان کے پاس حقائق ہی جو ہے ثبوت کے ساتھ غلط پیش کیے جائیں گے، توڑ مروڑ کے پیش کیے جائیں گے، تو پھر وہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں؟ اب پیچھے نتائج، وہ ثبوت اور اس طرح کے حقائق جو ہیں وہ کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں۔ جی پولیس جو ہے ان کو ملی بھگت کے ساتھ جو ابھی ہے جیسے کہ سر آپ نے غلط فرمایا، فرماتی ہے۔ ابھی آپ نے جیسے کہ فرمایا امپلیمنٹیشن رکاوٹ جی بنی ہوئی ہے، بالکل جی، آئین قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام، بالکل جی، عدلیہ کی ذمہ داری انصاف فراہم کرنا، بالکل جی۔ حکومت سے وقت کی ذمہ داری عمل درآمد کرانا، تو عمل درآمد کیسے کرایا جائے اور کس طرح کرایا جائے؟ عمل درآمد جو ہے اگر حکومت عمل درآمد نہیں کرا سکتی ہے پھر تو گھر جائے بس پھر جو ہے اسی طرح ہے کہ بس معاملہ میانہ روی پہ ہی رکھا جائے، جی لٹکا دیا جائے معاملہ، اگر ہو گیا تو اچھی بات ہے، نہیں ہوا تو ہم دعا گو ہوں گے۔ سر حکومت سے وقت کا آئینی ترمیمی بل پارلیمنٹ میں پیش کرنا نئی عدالت کے قیام کی وجہ سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آئینی عدالتیں نہیں، جس کی وجہ سے یہ آئینی عدالت قائم کرنی جا رہی ہے حکومت؟ سر میں میرا اہم سوال ہے سر، یہ جی اہم سوال ہے یہ۔ بالکل سر میرا اس میں، کیونکہ میں کرمنل پریکٹس کافی بہت زیادہ جی کرتا ہوں، جی میرے پاس کافی سزائے موت کے، عمر قید کے اور جو ہے کنوکٹڈ پرزنرز کے جو جیلوں میں جی مقید حضرات قیدی ہیں ان کے بہت کیسز ہیں۔ اس وقت ہمیں سب سے جو بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں روزانہ سپریم کورٹ لگتی ہے اور روزانہ ایک ہی بحث وہاں پہ چل رہی ہوتی ہے کہ یہ قانون صحیح نہیں ہے، یہ قانون ایسا ہے، یہ قانون ویسا ہے، وہ قانون ایسا نہیں ہے، وہ قانون ایسا کیوں نہیں ہے، تو ایسا کیوں ہے، تو ویسا کیوں ہے۔ ایک جج آج ادھر ایک بینچ میں چلا گیا، اس نئے جج کو ادھر بٹھا دیا، جی وہ بس سارا دن بلکہ یہی سارا سال یہی ہو رہا ہوتا ہے۔ قیدی حضرات جو ہیں وہ اپنی باریوں کا انتظار کر رہے ہیں، اور جی پچھلے 10 سال سے نہ سزائے موت کا کوئی کیس چل رہا ہے، نہ عمر قید کا کوئی کیس چل رہا ہے۔ تو بہتر تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی عدالت بنا دی جائے کہ جو آپ آئینی اس معاملات کو جی دیکھیں، جی اور خدا کے لیے جو ہے نا، یا پھر سپریم کورٹ کو کہ 2 یا 3 ججز حضرات کو یہ آئینی معاملات کا کام دے دیا جائے جی کہ صرف آپ کے علاوہ اور کوئی آئینی معاملات کا کام نہیں کرے گا۔ اگر آپ آئینی عدالت نہیں بنانا چاہتے تو پھر ایک 2-3 ججز کو یا 2-3 ایسے حضرات کو ججز کی ڈیوٹی سر انجام دے کے ان کو ان کی ڈیوٹی یہ کر دیں کہ آپ یہ آئینی معاملات کو دیکھیں اور باقی جو ہے نیچے عدالتی معاملات اپنے چلائیں۔ عدالتی معاملات دیکھیں، سول اپیلیں اسی کی اسی طرح پڑی جی ہوئی ہیں، سول کرمنل اپیلیں اسی کی اسی طرح پڑی اسی ہیں۔ طرح جیلوں میں جو بیچارے ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ایک قسم کے کہ ان کا مقدمہ سنا جائے، ان کا لیگل رائٹ ہے کہ ان کا مقدمہ جو ہے وقت پہ سنا جائے، تو اگر وہ ان کا مقدمہ نہیں سنا جائے وقت پر تو پھر ہم کیا کریں ایسی سپریم کورٹ کا؟ پھر صحیح ہے کہ آئینی عدالت بنائیں۔ اس سلسلے میں سول جج صاحبان اور سیشن جج صاحبان کی کیا خدمات ہیں؟ یہ تو دورے بھی کرتے ہیں۔ جی بالکل، وہ دورے تو وہ ان کی جاب ہے، کیونکہ ہر سیشن جج جو ہے اس کی نیچے ایک جیل ہے، لیکن دیکھیں اگر ایک اپیل سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے تو وہ اب سول ججز یا سیشن ججز ان کے اختیارات سے باہر کی بات ہے، وہ اب سپریم کورٹ نے ہی اس کیس کو ہاتھ لگانا ہے۔ ان کی فائلیں جو ہیں بہت بھاری بھاری فائلیں ہیں، بہت وزنی فائلیں ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کے سر ٹیبل کی آپ فائلیں ہائی ہیں۔ کورٹ کے بھی کیسز لڑ رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے بھی، سوال یہ ہے کہ حال ہی میں 2 سینئر جج صاحبان کو
नज़र अंदाज करते हुए आलिया नीलम को चीफ जस्टिस बनाना आपके ख्याल में ये दुरुस्त फैसला है? सर मैं समझता हूँ कि हल जहां ट्रस्ट एक साइड पे हो गया, जी ठीक है? बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला था, जी उसमें काफ़ी काबिल लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कानून के मुताबिक ये काम किया और उनको बड़ा राइटली उनको चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट लाहौर बनाया। इसी तरह सर एक मामला और सामने आया, जो साबिक जज साहिबान को एडहॉक की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनाना, क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ये भी किरदार अहम है? देखें सर, मैं तो एक बहुत आम सा बहुत मैं ना चीज़ एक बहुत छोटा सा नहीं, प्रैक्टिशनर हूँ। क्योंकि अब आप ऊपर बड़े बड़े अहम सिविल कोर्ट से लेके आप सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचे हैं, तो जी आप एक हिस्सा हैं इससे, जी बेशक मैं हिस्सा इस हूँ इंडस्ट्री जी, का, जैसे बेशक मैं हिस्सा जी हूँ, लेकिन अकेला फर्द वाहिद कहना भी चाहे जी तो क्या बेचारा कहे, क्योंकि ऊपर आप देखें कि वफाकी वजीर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल पूरी बैठी हुई है, एडवोकेट जनरल हर सूबे का बैठा हुआ है, अटॉर्नी जनरल बैठा हुआ है। जी बिल्कुल, जज साहिबान बैठे हुए हैं। वैसे तो कवानीन तो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हो गया तो हमारा सर तस्लीम खाम है। सर जिस तरह हम वजीर आजम के सामने, चाहे वो गलत कर रहा है सही कर रहा है, हमारा सर तस्लीम खाम है। सर आपके ख्याल में तमाम मौजूदा हालात के पेश नज़र, अदालतों के मौजूदा हालात के पेश नज़र कैसे अदालतों को फहाल और मजबूत बनाया जाए आपके ख्याल में? देखिए सर, एक तो अदालतों में जजेस की स्ट्रेंथ को पूरा किया जाए और फिर मेक श्योर किया जाए कि कंटेम्प्ट ना हो कहीं पर भी। जी ये दो चीज़ें अगर हो जाएं तो मेरे ख्याल में अदालतें जो है काफ़ी मजबूत होंगी। नई अदालत के क़याम से एक सवाल अहम आ गया है कि नई अदालत जो कायम होने जा रही है उसमें अदलिया को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है या नहीं? मेरे नहीं ख्याल में ऐसा है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का क्या मुस्तकबिल है आपकी नज़र में? वो वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जी बनेंगे, बिल्कुल हाँ जी। लेकिन अब यहाँ पर अगर नई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर बन रही है तो बिल्कुल उसका चीफ अलग होगा, इनका जी चीफ अलग होगा, दोनों की बिल्कुल जो है अलग डायरेक्शंस हैं आपके उसमें। अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को चीफ जस्टिस नई अदालत के क़याम के मौके पर चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है, तो उन्हें इज्जत से घर जाना चाहिए या चीफ जस्टिस बनना चाहिए? जी बिल्कुल, उनको इज्जत से घर जाना चाहिए, लेकिन अगर एक नई कोर्ट बन रही है जी और हुकूमत वक्त जो है वो उनकी खिदमत लेना चाहती है तो मेरे नहीं ख्याल में इसमें कुछ वो है नई कोर्ट के हवाले से। जी जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें तो बिल्कुल जो है हमारे जो है नए चीफ जस्टिस साहब को आना चाहिए। जी गज़ा पे बात करते हैं सर। जी इसराइल इस जंग में आगे शुमाल से शुरू होकर जुनूब तक पहुंच गया, आपके ख्याल में फ़लस्तीनी अवाम का क्या मुस्तकबिल है? बस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जितनी भी शहादतें हो रही हैं फ़लस्तीन में, अल्लाह पाक उन सब को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बड़ा मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है ये जी बहुत, और जो है ऐसे ऐसी जगह पर जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर कि जहाँ पर मुसलमानों के ही ममालिक उनके बॉर्डर्स पे हैं। सर पाकिस्तान समेत 57 इस्लामी ममालिक इस जंगबंदी में नाकाम और खामोश तमाशाई, आप क्या समझते हैं कि ये हम वीटो पावर की वजह से या IMF की वजह से खामोश है? तो मैं तो समझता हूँ IMF और वीटो दोनों की वजह से जो है ना, मांगने वाला बेचारा क्या जो है किसी को सीना दिखा सकता है। कश्मीरी मुजाहिदीन की अजीम कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। इंशाल्लाह ज़रूर लाएंगे सर, इंशाल्लाह कश्मीर के जो है 77 कश्मीर बरस इंशाल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। बल्कि जी मेरी तो आपके ज़रिए से दरख्वास्त है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो पाकिस्तान का, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जी ये पाकिस्तान का एक और सूबा है। जी
اور اس کو صرف اور صرف گلگت بلتستان نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ہمارے نصاب میں اسٹریٹ اوے جو ہے یہ چینج کرنی چاہیے کہ پاکستان کے 4 صوبے نہیں ہیں، 5 صوبے 5 صوبے ہیں۔ جی۔ کشمیر کے 77 برس کشمیر میں یوم تاسیس جاری، شہدائے کشمیر اور کشمیریوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کا پیغام۔ میری کشمیریوں کو یہی جو ہے پیغام ہے کہ محنت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہوگا۔ ہم نہیں رہیں گے لیکن آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آزادی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ۔ کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے سلسلے میں حکومت وقت کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ حکومت وقت کو میرا یہی پیغام ہے کہ بس آپ آواز اٹھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر، سر میں بہت بڑی مشکور ہوں نواز۔ آپ کا۔